کیا کہنا چاہیے، کارکنوں کا عوام کا طوفان امڑ آئے گا، لیکن 5 اگست آ کے گزر بھی گئی، پتہ ہی نہیں چلا. مطلب آپ ایسا نہ کریں، میں کیسا کروں؟ مجھے رگے دیں نہیں. میں نے اس وقت بھی قطعاً ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی. نہیں کی تھی. آپ نے کہا تھا عوام کا جم غفیر خان صاحب کے نعرے لگاتے ہوئے آئے گا. مجھے ابھی تک یاد پڑتا ہے. ٹھیک ہے، میں سٹیا گیا ہوں، عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوں اچھا، جہاں پر آدمی اکثر باتیں بھول جاتا ہے. لیکن میں نے یہ کہا تھا، مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ غالباً وہ پوڈ کاسٹ ہم نے 5 اگست سے ایک روز پہلے کی تھی. بالکل بالکل. اور میں نے اس میں کہا تھا کہ بی جب کوئی تحریک چلنا ہوتی ہے تو تحریک کے بارے میں جو ہے وہ پریپریشنز آپ کو نظر آتی ہیں. اور مجھے فرینکلی اسپیکنگ گراؤنڈ سے کچھ اس طرح کی ہوا نہیں آ رہی ہے، خبریں نہیں آ رہی ہیں کہ کوئی وسیع پیمانے پر کوئی عرش اور زمین کو ملا دینے والی تحریک چلنے والی ہے. اس طرح کا آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا. میں نے ایسا کوئی تاثر. لیکن چلیں اب ایک اس پہ ہم ہائپوتھیٹیکل اگر یہ سوال تاثر کریں، ویسے دیا جاتا ہے اکثر سوشل میڈیا کے ذریعے، لیکن یہی کہ بھائی اس دن لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے والا. ایک تو ایک بدقسمتی سے فیض احمد فیض ایک نظم لکھ بیٹھے ہیں، شاید اس کو کوئی بھی نہ یاد رکھتا اگر اس کو اقبال بانو نہ گاتی تو. کیونکہ اور فیض احمد فیض کے کتنے شعر لوگوں کو یاد ہیں جو کسی گلوکار نے نہیں گائے. بالکل. تو بہرحال تو وہ یہ سوشل میڈیا پہ جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو دیکھیے آپ کو یہ بات ماننا پڑے گی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے چاہنے والوں کا ایک بہت وسیع بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا ایک حلقہ ہے. تو آپ کو ایسی بات کرے جو ان کے چاہنے والوں کو خوش کر دے، ان کی دل کے اندر کی جو تمنا ہے تو وہ اس کو تھوڑا سا وہ تسلی دیتی سنائی دے، لوگ خوش ہوتے ہیں. میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں شروع سے ہی بھی سڑی المزاج ہوں، لوگوں کا دل رکھنا آیا ہی نہیں، تو بس کیا کریں. نہیں لیکن اچھا، ویسے آپ کے خیال میں وہ فلاپ کیوں ہوا ان کا شو؟ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں جی میں، چلیں وہ تو اس پہ بعد میں جاتے ہیں کہ جی میں دیکھوں گا اور پارٹی سے بھی پوچھوں گا کہ جی آخر لوگ کیوں نہیں نکلے. مطلب وہ خود سیکرٹری جنرل ہیں، یہ الگ بات ہے کہ نوٹس ابھی تک ایشو نہیں ہوا ان کے سیکرٹری جنرل ہونے کا، لیکن اگر وہ ہیں تو وہ پارٹی سے کیوں پوچھیں گے؟ ان کو تو خود بتانا چاہیے نا کہ لوگ کیوں نہیں نکلے. یار آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب بڑے ٹیلنٹڈ وکیل ہیں، اور میں ان کو ان کی قابلیت پہ تو کوئی شک نہیں ہے. ملا مجھے یہ سچی بات ہے سوشل لیول پر بڑے مزے کے آدمی لگے. بڑی اچھی ان کی میموری ہے، انہوں نے بڑے بڑے امپورٹنٹ کیسز لڑے ہوئے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا ایک بہت مشہور کیس ہوا تھا کہ جی 1990 کے انتخابات میں ریاست کے ایک ادارے سے پیسے لے کر ہرایا گیا تھا پیپلز پارٹی اور ان کے رفقا کو. تو ایئر مارشل اصغر خان ریٹائرڈ نے اس کو بہت ایشو بنایا تھا، اس پہ عوام سوتے رہے اور بالآخر عدالت میں وہ معاملہ کھلا تھا. تو اس میں یہ غالباً ریٹائرڈ ایئر مارشل اصغر خان صاحب کے وکیل تھے، اور انہوں نے کافی مثال کے طور پر ان کی وجہ سے اسد درانی صاحب جو ان دنوں ڈی جی ہوتے تھے ان کی طرف سے آلموسٹ یہ اعترافی بیان آیا جس میں یہ تھا کہ چونکہ مجھے میرے کام ہے وہ کام بالا کا تھا وغیرہ وغیرہ. تو اس حوالے سے سچی بات ہے میں تو ان کا بڑا گرویدہ ٹائپ کا تھا، لیکن جب سے یہ سیاست میں آئے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر آپ بہت کامیاب وکیل ہوں، بڑے اچھے وکیل ہوں، سوشلی بہت مزے کے آدمی ہوں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک اچھے سیاستدان بھی ہوں. تو آپ والی بات ہے بھائی نوٹیفیکیشن ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، سیکرٹری جنرل تو ہے، لیکن آپ سیکرٹری جنرل ہیں. آپ کے کہنے پر لاہور میں جو خاتون سب سے زیادہ متحرک نظر آتی رہی ہیں عالیہ حمزہ، آپ اس بیچاری کی پبلکلی درگت بنا دیتے ہیں. آپ نے بھد اڑائی اس کی جو کہ ویسے ہی ان جینٹل مینلی ہے. یس بھی کہ آپ کی ایک خاتون رکن ہے، آپ کی جماعت میں ہیں، انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، مار کھانے میں ہمیشہ آگے آگے رہتی ہیں. آپ ان کے ساتھ پارٹی کی اندرونی محفل میں اپنے تمام، اگر آپ بہت برہم تھے آپ اپنی برہمی کا اظہار کر دیتے، لیکن پبلکلی فرض کریں کہ یہ اس طرح اینی بٹ تو بھائی صاحب آپ جنرل سیکرٹری ہیں، جیسے آپ نے خود انٹرو میں کہا، تو آپ کسی اور سے کیا پوچھیں گے؟
آپ نے بطور جنرل سیکرٹری کس کی کیا کیا ڈیوٹی لگائی تھی، کیا آپ کے پاس وہ ہے؟ آپ یہ کہیں کہ میں نے فلاں کو یہ کہا تھا. بالکل. دیکھیے 5 اگست کی صبح تک تو یہ بات ہی کلیئر نہیں تھی کم از کم ہم صحافیوں کی حد تک کہ کس نے کیا کرنا ہے. 4 اگست کی رات کو بندے نے کیا کرنا ہے آپ یہ کہہ 4 اگست کی رات کو ہمارے کچھ دوستوں نے جن کی ایکسیس ہے بڑی کوشش کر کے، تو ہم جیسے حالانکہ میں تو اب رپورٹنگ میں نہیں ہوں، ہم لوگوں کو یہ اطلاع دی کہ نہیں جی فیصلہ یہ ہوا ہے کہ آپ بڑے بڑے شہروں کا رخ کرنے کی بجائے جہاں جہاں ہیں وہاں پر ہی کارکنوں کو متحرک رکھیں، اور یہ بھی اطلاع تھی کہ آپ اپنے ساتھ جو ہے 10 سے 15 وکلا بھی رکھیں. شاید یہ خیال ہوگا کہ پولیس وغیرہ اگر پکڑ کے لے جائے تو جی ضمانتیں کروائیں، اور یہ تو بلکہ آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ جو ہیں یہ کہیں کہ میں نے کچھ حضرات کی، میں ان کا پبلک میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ بلکہ سمن کر لیتے اپنی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس، یا جن لوگوں کو آپ نے اگر کوئی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ سونپی تھی اور آپ کے پاس واقعتاً وہ ریکارڈ موجود تھا، تو آپ ان کو بحیثیت سیکرٹری جنرل دعوت دیتے اور کہتے کہ آئیے بیٹھیے، سر جوڑ کر بیٹھیں اور ہم یہ بتائیں کہ ہم کوئی امپیکٹ بنانے میں کیوں ناکام رہے. پارٹی میٹنگ بلانی ضروری تھی. بالکل ٹھیک ہے نا جی. تو ایسا تو نہیں ہے، تو بیانات دینے سے تو کچھ بھی نہیں. لیکن آپ کے خیال میں وہ کہہ رہے ہیں میں خان صاحب سے بھی جا کے بات کروں گا. آپ کو کیا لگتا ہے جیل میں بیٹھی ہوئی شخصیت ان کو کیا گائیڈ کرے گی؟ ان کو کیا قصور ہے اس میں؟ ارے بھائی وہ جیل میں بند ہیں، ان سے تو ان کی بہن کو ایکسیس اکثر ڈینائی کر دی جاتی ہے، تو وہ وہاں بیٹھ کے یا تو یہ ہوگا کہ وہ کوئی ہمزاد ہو ان کا، وہ باہر جا کے آرگنائز کرے، کر کے پھر وہ آ کے ان کی جگہ کوئی اور وہاں پہ بیٹھا. نہیں لیکن اس میں ایک سوال ہے نا سر کہ دیکھیں کال تو خان صاحب کی طرف سے انیشیٹ ہوئی تھی نا کہ جی آپ 5 اگست کو نکلے احتجاج کرنے کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ وہ خان صاحب کو ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اب جو کالز دی جا رہی ہیں اس میں لوگ نہیں نکلنا چاہتے باہر. بابا یہی ہوتا ہے، یعنی پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ بات کہنے کی کوئی ہمت نہیں کرتا لیڈروں کو. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بادشاہی نظام ہے، خواہ حکومت ہو یا سیاسی جماعتیں ہوں. اگر 10 بندوں پر مشتمل بھی جماعت ہوگی تو اس کا جو قائد ہوگا اس کا رویہ بادشاہانہ ہوگا. مجھے ابھی بھی اچھی طرح یاد ہے کہ دیکھیے محترمہ بے نظیر بھٹو یقیناً بہت بڑی کراؤڈ پولر تھی عمران خان صاحب کے سے پہلے، جو ہمارے حالیہ تاریخ میں جو آئے ہیں پولیٹیکل لیڈرز ان میں وہ بہت بڑی یعنی کراؤڈ پولر تھی. انہوں نے یہاں پر پارلیمان ہاؤس کے باہر جو ہے وہ ایک یہ فیصلہ کیا کہ جی وہ احتجاجی اس میں بیٹھیں گی کیمپ میں. ان کا یہ خیال تھا کہ بہت جو ہے ایک ہجوم آئے گا کارکنوں کا، اور وہ ایک شو. ابھی یاد رہے کہ ابھی یہ ڈی چوک وغیرہ یہ وہ سب اس زمانے میں اس طرح کا کانسیپٹ نہیں تھا، وہ بھی کانسیپٹ نہیں ہاں تھا. بالکل. تو اس وقت اس کے اجلاس کی جب وہ تیاری ہو رہی تھی تو اس زمانے میں دیکھیے گنتی کے چند رپورٹر ہوتے تھے اسلام آباد میں، ابھی الیکٹرانک میڈیا وغیرہ بھی نہیں آیا تھا، اور سیاستدان بھی جو ہیں وہ ذرا کھلے ڈلے کر دیتے تھے کہ جی آف دا ریکارڈ. تو ان کی میٹنگ ہو رہی تھی اس کے بارے میں، تو وہ F83 ان دنوں وہ رہتی تھی گلی نمبر 2 میں. تو میں ظاہر ان کے گھر چلا گیا رپورٹنگ کے سلسلے میں کہ ان سے بات کہ جی کل کیا کرنا ہے. آپ کو ایک آدھ کوٹ مل جائے تو آپ کی خبر بن جاتی ہے، اور یہ کہ جی کیسی تیاریاں ہو رہی ہیں وغیرہ، انسائٹ پتہ چل جاتی ہے. نہیں پھر آپ کی سٹوری بنتی ہے نا کہ صبح اخبار میں چھپے گی کہ جی آل سیٹ فور سر اس زمانے میں ویسے لیڈران مل بھی جاتے تھے، اب تو ہاتھ ہی نہیں آتے. تو وہ یہ کہ بھئی وہ while talking to this correspondent she said کوما اور کوڈ. بالکل. خیر تو میں وہاں گیا تو میں باہر انتظار کر رہا تھا، تو ظاہر ہے میں نے کہا ان کی نائد خان ہوتی تھی، تو میں نے کہا کہ آپ بتا دیجیے گا بی بی کو کہ میں بھی آیا ہوں. تو انہوں نے she was very kind، ناہید بی بی نے میٹنگ میں جا کے بتا دیا. تو یہ 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کا بلا لو اس کو اندر میں. تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ہر آدمی جو ہے وہ محترمہ کو یہ بتا رہا تھا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم پیپل جو کہہ رہے تھے، کیونکہ ان میں 2-3 ابھی بھی باقاعدہ حیات ہیں، اللہ انہیں اور زندگی دے. تو
وہ ان کو کہہ رہے تھے بس جی یہ تو حکومت پریشان ہو جائے گی، سمجھ نہیں آئے گی کیا جب لوگ نکلیں گے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی میں جان کی امان پاتے ہوئے میں کہا میرا کوئی حق تو نہیں پہنچتا، لیکن جو کہ آپ بات کر رہے ہیں تو میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد ہیز بین ڈیزائنڈ ان اے وے کہ یہاں پر اس طرح کی گلیاں کوچے نہیں ہیں کہ لوگ آ جائیں اور اس طرح، یہ بہت دور ہے عوام سے. اور اگر آپ یاد کریں تو اس کے بعد بھی ہجوم آتے رہے ہیں، اسلام آباد سے لوگ نہیں نکلتے. اور ڈی چوک میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بالآخر یہ بھی تو حق اور سچ کی بات کریں نا کہ جب وہ دھرنا تھا تو وہ دھرنا اسپانسرڈ تھا ٹھیک ٹھاک، تو اس دھرنے کے وقت ہم لوگوں کو یہ اجازت نہیں تھی کہ ہم شرکاء کی تعداد دکھا سکیں، ہمارا کیمرہ فوکس سٹیج پہ رہتا تھا. سر وہ بھی دن کی اس حصے میں جب خان صاحب تقریر کرتے تھے نا اس وقت صرف ہجوم نظر آتا تھا، اس کے بعد تو خالی ہوتا تھا. اچھا باقی یہ کہ آپ کے پاس اس طرح کے لوگ ہوں جیسے مثلا مولانا فضل الرحمان کے پاس ہیں، ایک ڈیڈیکیٹڈ کاڈر ہوتا ہے، یا وہ جیسے وہ قادری صاحب کے پاس تھے، طاہر القادری صاحب، بالکل بالکل، تو یعنی اس ٹائپ کے. لیکن تمام تر سرکاری وسائل کے باوجود 3 مرتبہ خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر اعلیٰ جو ہے محمود غزنوی نے 18 حملے کیے تھے یا 27 کتنے کیے تھے، تو وہ 3 مرتبہ ہے لیکن امپیکٹ کریٹ کرنے میں ناکام رہے. اس مرتبہ بھی جو نمبر آ رہا ہے 15,000 کا آ رہا ہے کہ وہ اپنے ساتھ 15,000 لوگ لے کے نکلے تھے 5 اگست کے احتجاج میں. یہ نمبر کوٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ اتنے لوگ. یار پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں نا کہ پشاور میں یو آر چیف منسٹر اور تحریک انصاف کا گڑھ ہے، تیسری بار حکومت ہے خیبر پختونخوا میں اس جماعت کی. اب آپ کو وہاں کس نے گرفتار کرنا ہے، کس نے آپ پہ لاٹھی چلانی ہے یا آپ پہ آنسو گیس پھینکنی ہے، تو اس میں آپ ایک کاروان کی صورت میں لائک کارنیوال کہ آپ اوکے فائن انجوائے کرتے ہوئے جائیں، یہ انجوائے کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ آپ اس کی آگے تفصیل میں جائیں آپ اگر تو وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ اس کے اختتام پر وزیر اعلیٰ صاحب خطاب کر کے دیتے ہیں اور لوگ ان کی گاڑی کے آگے کچھ کارکن انہوں نے کہا کہ نہیں چلیں، ہر دفعہ آتے بالکل وہ نہیں جاتے. تو میں عرض یہ کرتا ہوں آپ سے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ دیکھیے سوشل میڈیا کی اب اپنی اہمیت بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند شہروں میں انہوں نے شو بنایا ہے سوشل میڈیا کی حد تک. جیسے میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ کراچی میں پی ٹی آئی نے اچھا شو لگایا 2-3 مقامات، یعنی امپیکٹفل. لاہور میں چھلاوے کی طرح شوکت بسرا اور یاریہ حمزہ نے جو ٹیم تیار کر رکھی ہے، ان لوگوں نے بھی لاہور شہر میں بھی 2-3 مقامات پر پولیس کو جو ہے یعنی چونکا دیا پریسنس سے. ٹھیک ہے نا. باقی یہ ہے کہ اوورآل پنجاب میں آپ کو ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی ہے، ایون راولپنڈی اسلام آباد میں بھی وہ چیز نظر نہیں آئی. اچھا اب سوشل میڈیا کی حد تک وہ جو ایک خاتون ہے ریحانہ ڈار، ان کی جو تصویر ہے وہ وہ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ ایک تصویر جو ہے وہ ہزاروں الفاظ کے برابر ہوتی ہے. تو ریحانہ ڈار جس انداز میں گرفتار ہوئی. اچھا دوسرا یہ کہ حکومت کے اندر بھی جو ہے خان صاحب کے بہت دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے انٹرنیشنل ورلڈ کو ایک ایسی احمقانہ جو ہے ویژول دیا کہ قومی اسمبلی کا باہر تالا لگ گیا. ارے بھائی کیا کر رہے ہو یار، خدا کا واسطہ ہے. اگر تم نے دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے، آپ کے پاس پولیس ہے، نفری ہے، جیپیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دفعہ 144 لگ گئی ہے. ویسے کیوں لگایا تالا سر آپ کے خیال میں؟ انہوں نے کون سا پارلیمنٹ کے اندر چلے جانا تھا؟ نہیں آئیڈیا یہ تھا کہ جو تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ ہیں انہیں وہاں جمع ہونا تھا، جمع ہو کر وہاں سے جو ہے وہ اڈیالہ جانا تھا. تو یہ اڈیالے نہ جائیں. ارے بھائی باہر آئے تو ان کو آپ جائیں. آپ کے پولیس کے سینئر افسر وہ کہے کہ سوری سر دیر از سیکشن 144 اور آپ پلیز برائے مہربانی آپ جانے کی کوشش نہ کیجیے. بالکل. اچھا اگر وہ ریزسٹ کرتے آپ ان کو پکڑ کے تو وہ ڈالنے میں ڈال دیتے اور شام تک ادھر ادھر کے چکر لگا کے چکری کے قریب کہیں چھوڑ دیتے کہ چلیں جی اپنے گھروں کو چلے جائیں. سارا پلان آپ کے پاس ہے ویسے نہیں جو عموماً ہوتا آیا ہے. لیکن یہ کہ آپ خود جو ہے وہ تالا لگا دیتے ہیں
تو یہ ایک جو ہے ایک ذات خود، اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس بندے کا سراغ لگانا چاہیے حکومت کو. دیز آر دا تھنگس جو کہ ان دا اینڈ کام آتی ہیں، کہ وہ کہیں گے کہ جناب وہ کچھ تھا نہیں تو ارے حکومت اتنی بوکھلا گئی، نیشنل اسمبلی، پارلیمان. اچھا، اور اس میں یہ بھی سبکی ہے کہ پارلیمان آپ کہتے ہیں جی خود مختار پارلیمان ہے. آپ دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جمہوری نظام ہے. جمہوری نظام کی علامت کیا ہوتی ہے؟ بالکل پارلیمان. تو پارلیمان کے دروازوں پہ جب تالے لگ جائیں تو پھر ہم کس طرح سے خود کو، اور آپ خود اس کو جو ہے عالمی سطح پر جو ہے نا ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ہاں بالکل. مطلب حکومت ویسے بھی اگر یہ سکسیزفل نہیں ہونا تھا تو حکومت اس میں تھوڑا اپنا رول بھی ادا کر دیتی ہے کہ تھوڑی بہت جو بے عزتی ہے وہ ان کے حصے میں بھی آ ہی جائے کسی نہ کسی طریقے سے. جی ظاہر ہے کہ ذلت اور رسوائی میں اپنا شیئر مانگنے کو بے چین کرنے میں میرا خیال ہے. اچھا سر، آخری سوال، ویسے وقت ہمارا پتہ ہی نہیں چلتا گفتگو میں. یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی اتنی باز گشت ہے کہ جی صدر بننے جا رہے ہیں. ہم نے ایک پوڈ کاسٹ میں پہلے بھی اس پہ بات کی تھی. DGISPR لیول کی شخصیت بھی آ کے اس کے اوپر کامنٹ کر رہی ہے کہ جی ایسا نہیں ہے. مطلب یہ شوشہ چھوڑا کیوں گیا؟ انہوں نے خود تو نہیں کی. نہیں، ان کو اس رومرز پہ جواب دینے پڑے نا افواہوں پہ. جب ایک چل رہے ہیں بٹ ہو اپروچڈ ہم فار گاڈ سیک. دس از اکانومسٹ. اب اکانومسٹ از اے ویری ویری سیریسلی ٹیکن میگزین دنیا بھر میں. اٹس آلموسٹ لائک بائبل اور کیپٹلسٹ آف دس ورلڈ. جیسے وال اسٹریٹ جرنل ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل میں چھپی ہوئی ایک خبر سے کسی کمپنی کے شیئر آسمان کو بھی چھو سکتے ہیں. جیسے ٹائم میگزین ہے، ہیرلڈ رہا ہے ماضی میں، بالکل اسی لیول کے ہیں. بالکل. تو یہ اب دی اکانومسٹ اگر ایک سوال کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کا جواب تو دینا پڑے گا. نہیں، لیکن ویسے آپ کی فیل کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے ان کو ضرورت ہوگی فیلڈ مارشل بننے کے بعد کہ پھر واپس ریورس ہو کے وہ صدر کا عہدہ بھی لے لیں؟ ریورس تو خیر کیا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے صدر بنے بغیر آپ کو اگر دنیا کی سب سے طاقتور جمہوریت کا صدر کھانے پہ بلا لیتا ہے تو آپ کو صدر بننے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل. کیا ہے مکانہ بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ فیلڈ مارشل سمجھتے ہیں یہ بات. اچھا، چلتے چلتے سر آخری سوال بڑا کوئک، وہ یہ بتائیں کہ کیا 27ویں ترمیم پہ آپ کو لگتا ہے کام ہو رہا ہے؟ حکومت سے تو پوچھے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ریومرز بہت ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں سینٹ کے نمبرز بھی گنے جا رہے ہیں، کاؤنٹ کے کتنے ووٹس ہمیں ہو سکتے ہیں اگر ایسی امینڈمنٹ پہ جائیں. پیپلز پارٹی سے پوچھیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں کچھ. باتیں بہت ہو رہی ہیں لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ مزید چھیڑ چھاڑ کی بھی گنجائش نہیں ہے فار دا ٹائم بینگ. کیونکہ دیکھیے آپ کو کتنی دیر تک آپ اپنے اقتدار کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جائیں گے. پہلے آپ کو کوئی نہ کوئی فیل گڈ فیکٹر بھی تو جنریٹ کرنا ہے یا نہیں؟ بالکل. وہ تو ابھی ہے نہیں، کم از کم مجھے تو نہیں محسوس ہو رہا. تو لیکن افواہیں ہیں، اور بعض اوقات جو ہے لینے کی دینی بھی اسی طرح کے حالات میں پڑ جاتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ 1977 میں بھٹو صاحب نے الیکشن کروائے تھے، حالانکہ ان کو مشورہ دیا تھا کہ جی آپ تو اس ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں 1973 کا آئین پاس ہونے کے بعد، لہٰذا آپ کی جو حکومت ہے اس کی ٹرم ختم ہوتی ہے 1978 میں، تو آپ تو قبل از وقت الیکشن کروا رہے ہیں. ان کے بہت سارے لوگ یہ کہتے رہے. انہوں نے کہا نہیں میں اپنی مقبولیت دی. اچھا، انہوں نے اپنی دانست میں یہ کہ کہا کہ نہیں بھائی آئی وانٹ کہ فریش مینڈیٹ، تو فوراً پورے ملک میں یہ بات پھیل گئی کہ صدر صاحب کے یہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے وقت سے پہلے انتخاب کا اس لیے ہی ہیز بی رش ٹو اٹ کہ ایک تو اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے، تو ایک دم سے کر کے میں 2/3 میجورٹی لے لوں، اینڈ دین ہی وانٹس ٹو چینج دا آئین، اور ملک میں پھر صدارتی نظام لا کر اس ملک کے بااختیار صدر بننا چاہتے ہیں. بالکل. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ 11 سال مارشل لاء کے بھگتنا پڑے. بالکل. تو ابھی چھیڑ چھاڑ کرنی جو ہے وہ موقع کی درست نہیں ہوگی. اور ویسے بھی شہباز شریف صاحب کی حکومت ابھی بہتر، تو جو ایکسپیکٹیشن تھی اس کے حساب سے تو سیٹسفیکٹری کام کر رہی ہے. کن کی؟ شہباز نہیں، عوام کی نہیں، حکام والا کی. سر اس کو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں، اس بات کو زیادہ نہیں چھیڑتے.